وہ جمعے کے دن غائب ہو جاتے تھے۔ صبح سویرے اٹھتے تھے، وہ گاڑی میں عجیب و غریب سی چیزیں رکھتے تھے اور گھر سے رخصت ہو جاتے تھے، اور جب شام کو واپس لوٹتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر تار کول، سیمنٹ اور گارے کے داغ ہوتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر گہرا اطمینان ہوتا تھا۔ میں ان سے ہر بار اس پر اسرار سرگرمی کے بارے میں پوچھتا تھا، مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتے تھے۔ ایک جمعرات وہ میرے پاس آئے اور مسکرا کر بولے، اگر تم کل فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی مصروفیت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ اگلی صبح میری زندگی کا انتہائی دلچسپ اور پر اسرار دن تھا۔ گیلانی صاحب نے سٹور سے ایک ہتھوڑی، ایک کھرپا، ایلومینیم کی ایک پرات، بیجوں کا ایک ڈبہ، مین ہولز کے 2 ڈھکن، چند چٹخنیاں، چند کنڈیاں اور چند کین نکالے، ڈگی میں رکھے اور مجھے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں گیلانی صاحب خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی پر اسراریت تھی۔ گیلانی صاحب راولپنڈی میں میرے پہلے میزبان تھے۔ میں 1992 میں اسلام آباد منتقل ہوا اور میرے پاس اسلام آباد میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا گیلانی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ گیلانی صاحب باوٹا ہاؤس میں ملازم تھے اور سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے مکان میں مجرد زندگی گزار رہے تھے۔ میں 2 ماہ تک ان کے پاس مہمان رہا۔ میں اس دن کی طرف واپس آتا ہوں۔ گیلانی صاحب سیدھے دامنے کو پہنچے۔ انہوں نے گاڑی سے ایک چٹکنی، 6 پیچ، ایک پیچ کس اور ہتھوڑی نکالی اور مجھے لے کر دامنے کو کے ریسٹوران میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھے ٹوائلٹ میں پہنچے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ کے دروازے کی چٹکنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پرانی چٹکنی اتاری اور اس کی جگہ نئی لگا دی، مسکرائے اور مجھے حکم دیا، چلو۔ میں چل پڑا۔ انہوں نے راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی، ڈگی سے پرات نکالی، پرات میں کلو بھر سیمنٹ ڈالا، سیمنٹ میں پانی ملایا، سٹین لیس سٹیل کے بڑے چمچوں سے سیمنٹ مکس کیا اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ پہاڑ کی دیوار کا ایک پتھر کمزور تھا۔ انہوں نے پتھر نکالا، اس کے ساتھ سیمنٹ لگایا اور وہ پتھر دوبارہ اس جگہ جڑ دیا۔ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد باقی سیمنٹ پتھروں پر لگا دیا۔ انہوں نے ذرا سے فاصلے سے پہاڑ کو غور سے دیکھا اور اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ہم آگے چل پڑے۔ وہ چڑیا گھر کے قریب رکے۔ انہوں نے ڈگی سے بیجوں کا ڈبہ، کھرپا اور پانی کا کین نکالا اور سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں پہاڑ اور پتھروں کی دیوار کے درمیان ایک قدرتی کیاری بنی تھی۔ انہوں نے کھرپے سے کیاری کی مٹی نرم کی، وہاں بیج چھڑکے اور ان پر پانی کی پھوار ڈال کر واپس آ گئے۔ ہم آگے چل پڑے۔ وہ G3 کی ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئے۔ یہ مکانوں کی پچھلی گلی تھی اور اس میں مکینوں نے جگہ جگہ کچرے کی ٹوکریاں الٹی ہوئی تھیں۔ پوری گلی میں جھاڑ جھنکار اور کائی جمی تھی۔ گیلانی صاحب کے ہاتھ میں مین ہول کا ایک ڈھکن تھا۔ وہ گلی کے درمیان پہنچے، وہاں ایک مین ہول کا ڈھکن غائب تھا۔ گیلانی صاحب نے مین ہول پر ڈھکن لگا دیا۔ وہ کوڈ مارکیٹ کے قریب رکے۔ انہوں نے گاڑی سے بجلی کا ایک سوئچ نکالا اور بلال مسجد کے استنجا خانوں میں داخل ہو گئے۔ استنجا خانے کا ایک سوئچ ٹوٹا ہوا تھا۔ گیلانی صاحب نے وہ سوئچ تبدیل کر دیا۔ وہ بازار روڈ کے سکول میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک دستہ تھا۔ سکول کے برآمدے میں گھنٹی لٹکی تھی، گھنٹی کے ساتھ دستہ پڑا تھا۔ انہوں نے پرانا دستہ اٹھایا اور اس کی جگہ نیا رکھ دیا۔ ہم دونوں آگے چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے درخت کی ایک بڑی سی شاخ توڑی اور ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی کے عین درمیان میں ایک بڑا سا گڑھا تھا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو خاصی زحمت اٹھانا پڑ رہی تھی۔ گیلانی صاحب نے یہ شاخ گڑھے میں رکھ دی۔ ہم آگے بڑھتے گئے۔ وہ شام تک مختلف جگہوں پر اس قسم کی کاروائیاں کرتے رہے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ مغرب کی اذان کے وقت انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر واپسی کا اعلان کر دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ گیلانی صاحب میری بے چینی کا لطف لے رہے تھے۔ ہم چاندنی چوک سے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف مڑنے لگے تو وہ بولے، میں خضریہ فرقے کا پیروکار ہوں اور یہ سب میری ڈیوٹی، میری عبادت کا حصہ ہے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، اس فرقے کے بانی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے قائل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی بیج کی طرح ہوتی ہے۔ آپ آدھے تولے کا بیج بوتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں،
اس بیج میں سے ایک کونپل نکلتی ہے اور یہ کونپل آگے چل کر سینکڑوں ٹن کے درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان زمین میں 25-30 فٹ کا درخت نہیں لگا سکتا، لیکن دنیا کا ہر انسان بآسانی سینکڑوں ہزاروں درختوں کے بیج بو سکتا ہے۔ اور ہم لوگ نیکیوں کے بیج بوتے ہیں۔ ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، ہم اپنے فرقے کا اعلان نہیں کرتے، ہم اس کی نشر و اشاعت نہیں کرتے، ہم بس بیج بوتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام ختم کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر قوم میں موجود ہیں۔ ہم لوگ یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، بدھوں میں بھی اور شاید ہندوؤں میں بھی ہیں۔ ہم روس میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ ہمارا ایک پورا ریکٹ ہے۔ ہم پوری زندگی خود کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ہم لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور زندگی بھر میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے 3124 بیج بو کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، تم مجھ سے آج کے دن کی کارگزاری پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دامنے کو کہ اس ٹوائلٹ کی چٹکنی کئی دنوں سے خراب تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ میں نے یہ چٹکنی لگا کر سینکڑوں لوگوں کی پریشانی دور کر دی۔ پہاڑ کا وہ پتھر گر جاتا تو اگلی بارشوں میں وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی۔ میں نے لینڈ سلائیڈنگ کا راستہ روک دیا۔ میں نے سڑک کے اس موڑ پر پھولوں کے بیج لگا دیے۔ 2 ماہ بعد جو شخص اس جگہ سے گزرے گا وہ پھول دیکھ کر خوش ہوگا۔ اس گلی کے مین ہول کا ڈھکن غائب تھا۔ وہاں سے کچرا چننے والے بچے گزرتے تھے اور ان کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ بلال مسجد کے ٹوٹے ہوئے سوئچ سے نمازیوں کو کرنٹ لگتا تھا اور سڑک کے گڑھے میں شاخ رکھنے سے ڈرائیوروں کو خطرے کی نشاندہی ہو جاتی تھی۔ میں جمعے کو ایسے کاموں کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے، اب تم پوچھو گے کہ میں نے یہ ساری باتیں تمہیں کیوں بتائیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائے، ہم میں سے ہر شخص رخصت ہونے سے پہلے یہ راز اپنے کسی قریبی شخص کو بتاتا ہے۔ یہ 5000 سال سے ہماری روایت ہے۔ میں رخصت ہو رہا ہوں، لہٰذا میں اپنی امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ہمارا گھر آ گیا۔ گیلانی صاحب اترے، انہوں نے تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ انہوں نے لائٹ جلائی اور بولے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنے فرقے میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا دار لوگوں کو اپنی جماعت میں داخل نہیں کرتے۔ میں بس تمہیں رازدار بنا رہا ہوں۔ تم کل اپنا بوریا بستر اٹھانا اور یہ گھر چھوڑ دینا۔ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ تولیہ لے کر غسل خانے میں چلے گئے۔ میں نے دوسرے دن گیلانی صاحب کا گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملے۔ لیکن میں جب بھی کوئی مین ہول دیکھتا ہوں، کوئی ٹوٹی ہوئی چٹکنی دیکھتا ہوں یا مجھے کسی سڑک کے گڑھے میں درخت کی کوئی شاخ نظر آتی ہے تو مجھے بے اختیار گیلانی صاحب یاد آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ لوگ واقعی ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام کی جماعت حقیقتاً ہمارے ارد گرد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بیج بو رہی ہے؟ یہاں پہنچ کر میں ہمیشہ گمگوں کی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔